محترم جناب علامہ وقاص احمد فاروقی صاحب بیدار ہونے کا ثبوت نعرہ تکبیر۔ آواز آنی چاہیے ابھی انشاءاللہ یہ فضا واہ صحابہ واہ کے نعروں سے گونجنے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، شان صحابہ علامہ وقاص احمد فاروقی صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا، اور برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی کے پاک پر سو جاں سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی ہوتا نہیں، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں،
اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ معزز سامعین، یہ اسٹیج مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اسٹیج ہے جو ماشاءاللہ مشائخ علماء کرام کے ساتھ سجا ہوا ہے۔ مجھے جو ذمہ داری دی گئی، میں اپنے موضوع کا آغاز کرنے لگا، اور میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی محترم حضرت مولانا فاروق عاصم صاحب، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام فرمایا۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک اس پروگرام کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی قدر، شہر حیدرآباد کے اندر چند روز پہلے ایک بدگماش نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا بنا کر کے اس کے اوپر آپ کا نام نامی لکھ کر کے اور اس کو جلایا اور توہین کی۔ اس سرزمین کے اوپر ہم زندہ، اس کے باوجود بھی ان عظیم شخصیات کی توہین جاری ہے کہ جن کو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کر دیا، نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان میں بیان کر دیا۔ اور آئیے صرف قرآن میں نہیں، تورات اور انجیل میں بھی انہی کا تذکرہ ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ کائنات کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو پیش نہیں کیا، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی جماعت کو پیش کر دیا۔ کہا اگر دلیل دیکھنی ہے نبی علیہ السلام کے یار دیکھ لو، اگر نبوت کی دلیل دیکھنی ہے صدیق اکبر کو دیکھ لیا جائے، اگر نبوت کی دلیل دیکھنی ہے فاروق اعظم کو دیکھ لیا جائے، اگر نبوت کی دلیل دیکھنی ہے عثمان و علی کو دیکھ لیا جائے۔ ارے بابا، مانا یہ بنا کہ صحابہ کے بغیر کوئی نبی تلک پہنچ نہیں سکتا۔ صحابہ کو نکال دیا جائے، کوئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی کوئی حدیث تک کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی صحابہ کرام نے آپ کے اور میرے تلک پہنچائی ہے۔ یارو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میرے آقا چلتے کیسے ہیں، صحابہ نے بتلایا۔ میرے آقا اٹھتے کیسے ہیں، صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا کردار کیسا، صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی گفتار کیسی، صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا انداز کیسا، صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی صداقت کیسی، صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا کردار کیسا، صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی عدالت کیسی، صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی رفاقت کیسی، صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا قیام کیسا، صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا رکوع کیسا، صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کے سجدے کیسے، صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا چلنا کیسا، صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا بولنا کیسا، صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا مسکرانا کیسا، صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا رونا کیسا، صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا گفتار، میرے آقا کا کردار، میرے آقا کا انداز، میرے آقا کی زندگی، میرے آقا کی صبح، میرے آقا کی شام، میرے آقا کی رات، میرے آقا کا دن، میرے آقا کا لمحہ لمحہ صحابہ نے نوٹ کیا ہے۔ میرے آقا جب مسکراتے آپ کے کتنے دندان نظر آتے، صحابہ نے بیان
بیان کر دیے. میرے آقا غصے کے عالم میں ہوتے, آپ کے چہرے پر ایک رگ نمایاں ہوتی. صحابہ نے بیان کر دیے میرے آقا جب چلتے آپ کے چال کا انداز کیا ہوتا. صحابہ نے بتا دیا ہے میرے آقا کے لباس کا رنگ کیسا ہے. صحابہ نے بتا دیا ہے میرے آقا کی کملی کیسی ہے. صحابہ نے بتا دیا ہے میرے آقا کی پگڑی کیسی ہے. صحابہ نے بتا دیا ہے میرے آقا کا امامہ کیسا ہے. صحابہ نے بتا دیا ہے میرے آقا نے منبر پر قدم رکھا کیا بولا. صحابہ نے بتا دیا میرے آقا نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا. صحابہ نے بتا دیا میرے آقا نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا. صحابہ نے بتا دیا کوئی میرے نبی کی ایسی ایک بھی بات نہیں ہے, ایسا ایک بھی جملہ نہیں ہے, ایسی ایک بھی حدیث نہیں ہے جو صحابہ نے آپ تلک پہنچائی نہ ہو. رب کبریا نے قرآن کی آیت نازل کر دی الیوم اکملت لکم. اور میرا سہنا نبی میں نے دین تیرے اوپر مکمل کر دیے. اب دین مکمل ہو گیا, اب میرے نبی کے جانے کا وقت آ گئے. میرے آقا نے 23 سال کا عرصہ گزارا ہے, اب بنے گا کیا. میرے آقا کے بعد میرے آقا کی زندگی کو کیسے محفوظ کیا جائے گا, میرے آقا کی اداؤں کو کیسے محفوظ کیا جائے گا. اللہ نے کہا او میرا سہنا نبی گھبرانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. میں نے تجھے ایسے یار عطا کر دیے جو تیری ایک ایک ادا کو محفوظ کریں گے, تیری ایک ایک حرکت کو محفوظ کریں گے, تیرے ایک ایک جملے کو محفوظ کریں گے, تیری ایک ایک ادا کو محفوظ کریں گے. پھر صحابہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایسی نقل اتاری ہے, ایسی نقل اتاری ہے. میرے نبی کے یار نے دیکھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا بٹن مبارک کھلا ہوا, اس نے ساری زندگی اپنا بٹن بند کوئی نہیں کیا. میرے نبی کے یار نے دیکھا آپ کدو کھانا پسند کرتے, اس نے اپنی پسند میں کدو کو شامل کر دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر سوار ہیں, سواری کو روک کر کے پیدل چل کر کے واپس آتے. سائل سوال کرتے آپ کو کام کوئی نہیں تھا, آپ چل کر کے پیدل واپس کیوں آئے ہیں؟ فرمایا کام کوئی نہیں تھا, بس ایک روز میں نے اپنے نبی کو یہاں سے آتے ہوئے دیکھا تھا. حضرت فاروق اعظم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او حجر اسود لا تنفع ولا تضر, نہ تو نفع دے سکنے نہ تو نقصان پہنچا سکنے. او میں تے تینوں اس وجہ تو چم رہا, میں اپنے سہنے نبی نو تینوں چم دیا ہویا ویکھئے. ایک ایک ادا صحابہ نے اتنی محفوظ کیے, اتنی محفوظ کیے. مجھے پھر کہنے دیجئے صحابہ نے اتنی 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 میرے نبی کی اداؤں کو, اتنی میرے نبی کی اداؤں کو سینے سے لگایا کہ پھر صحابہ نہیں رہے. صحابہ میرے نبی کی تصویر بن گئے, صحابہ میرے نبی کا تصور بن گئے, صحابہ میرے نبی کا خیال بن گئے, صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے, صحابہ میرے نبی کی ادائیں بن گئے, صحابہ میرے نبی کی وفائیں بن گئے, صحابہ میرے نبی کی صداقت بن گئے, صحابہ میرے نبی کی عدالت بن گئے, صحابہ میرے نبی کی وفائیں بن گئے, صحابہ میرے نبی کی شجاعت بن گئے. ایک ایک بات کو محفوظ کر کے آپ تلک پہنچانے والے صحابہ کرام ہے. اسی لیے پھر مجھے کہنے دیجئے پورے کے پورے دین کے محافظ صحابہ ہیں, دین کے چوکیدار صحابہ ہیں, دین کے پہرے دار صحابہ ہیں. صحابہ دین کے پہرے دار ہیں, ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں. صحابہ دین کے چوکیدار ہیں, ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں. اور جب تک ہمارے جسم میں جان ہے, منہ میں زبان ہے, صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ وہ دیوانے محمد کے, وہ دیوانے محمد کے, میں دیوانہ صحابہ کا, وہ پروانے محمد کے, میں پروانہ صحابہ کا. شان صحابہ, صحابہ کے غلام بولیں گے شان صحابہ, عظمت صحابہ,
फरूकी साहब, शेर रब्बानी कारी हनीफ रब्बानी साहब। हम दीवाने सहाबा के बोले जरा मोहब्बत से बोले, हम दीवाने किसके, हम दीवाने किसके? सहाबा वाले बोले तारीख रकम हो रही, हम दीवाने किसके? सहाबा। और आइए हजरात गिरामी कदर, आज शहर गुजरांवाला के अंदर पता चले कि वहाँ भी अपने नबी दे यारां दा तस्करा कर दे पहने। हजरात गिरामी कदर मैं आखिए ओए मेरे नबी दा हर यार ही जन्नती, मेरे नबी दा हर यार ही आला। मैं किस किस शख्सियत का तस्करा करूं, ओए मैं किन किन की बात करूं? आओ रब्बे किबरिया की कसम है, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब जमात सहाबा किराम की जमात है। अल्लाह ने तो कह दिया उलाइका हिज़्बुल्लाह, और कोई किसे दा गिरोह है, और कोई किसे दा गिरोह है, और सहाबा मेरा गिरोह है, सहाबा मेरी जमात है। हजरात गिरामी कदर आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में सहाबा का तज़किरा कर दिया, तौरात में सहाबा का तज़किरा कर दिया, इंजील में सहाबा का तज़किरा कर दिया। आओ अब मैं आपको बताने लगा अल्लाह के हाँ सहाबा की इतनी अज़मत है। कहीं कहा अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कहीं कहा रुहमाउ बैनहुम, कहीं कहा तराहुम रुकान सुज्जदा, कहीं कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कहीं कहा उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कहीं कहा उलाइका हुमुल मुमिनून, कहीं कहा उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं कहा उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, कहीं कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ूअन, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ूअन। रब्बे किबरिया की कसम है, अल्लाह ने जगह जगह पर सहाबा की अज़मत का तज़किरा कर दिए। मेरा दिल चाहता है मैं आपको आपके नबी के दरवाजे पर लेकर के चलूं। मेरे नबी सहाबा से कितना प्यार करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़दी अबग़दहुम। और मेरा सोहना नबी फरमा रहे ऐ कायनात वालों, मेरे यारों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे यारों की तौहीन न करना, और मेरे यारों को बुरा न कहना। और ये मेरे यार हैं, ये मेरे यार है। और तुसी बड़े सियाने हो, आज तुहाडे यार नु कोई कुछ आखे तुसी आख दियो ओए तू मेरे यार वाल अख कढ़ के वेखिया ते किवें वेखिए पाकिस्तान की सरजमीन पर। ओए मेरे नबी के यार लवारिस हो गए, मेरे नबी के दीवाने लवारिस हो गए, जिसको जो कुछ मर्जी उठता है और भौंकता चला जाता है। आहा मेरे नबी फरमाते हैं और जो मेरे यारों से प्यार करता है वो मेरे यारों से मेरी वजह से प्यार करते। जिसको मुझसे मोहब्बत है उसे सिद्दीक से प्यार करना पड़ेगा, जिसको मुझसे मोहब्बत है उसे फारूक से प्यार करना पड़ेगा, जिसको मुझसे मोहब्बत है उसको अमीर मुआविया से प्यार करना पड़ेगा। फिर मिलाइए लगाइए ना नारा के सहाबा के बगैर बोलो मेरे नबी की मोहब्बत भी किसी को मिल सकती। सहाबा फर्ज हैं, सहाबा की मोहब्बत ऐने ईमान है। और आओ अगली बात कहने लगा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के यार हजरत सैयदना फरूक आजम रजी अल्लाह तआला सारे मेरे नबी दे यार आला ने, लेकिन सारे यारा विचों ना हजरत उमर दी निराली शान है। हजरत उमर दा निराला मुकाम है। सारे मेरे नबी के यार, मेरे नबी के हुबदार हैं, मेरे नबी के प्यारे हैं। हजरत गिरामी कदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला मेरे नबी के यार की अज़मत ही निराली है। हजरत सैयदना फरूक आज़म वो शख्सियत हैं, सारे के सारे मेरे नबी के यार, मेरे नबी के तालिब हैं। हजरत फरूक आज़म मेरे नबी के मतलूब हैं।
سارے کے سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں، حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے محبوب ہیں، اور سارے صحابہ خود چل کر کے آئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو میرے نبی نے رب سے مانگ کر کے لکھا، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے میرا نبی التجا کرتے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام نو عمر دی لوڑ پہ گئی ہے، اسلام نو عمر دی ضرورت پہ گئی ہے، اسلام نو عمر دی لوڑ پہ گئی ہے، اے اللہ عمر چاہیے دے، اے اللہ عمر چاہیے دے، اے اللہ عمر چاہیے دے۔ عمر آگے، اور آؤ میں تمہیں بتلاؤں، حضرت فاروق اعظم سے پہلے 39 صحابہ دائرہ اسلام کے اندر موجود تھے، حضرت ابو بکر موجود تھے، جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت مولا علی موجود ہیں، میرے نبی کے بڑے بڑے یار موجود ہیں، لیکن نبوت پھر بھی عمر مانگتی ہے، اے اللہ عمر چاہیے، اے اللہ عمر چاہیے، اے اللہ عمر چاہیے۔ میں نے کہا بابا 39 صحابہ موجود تھے، 40 میں حضرت فاروق اعظم آئے ہیں۔ آج بھی یہ انداز ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب 40 سال کی عمر ہو تو پھر پختہ جوانی ہوا کرتی ہے۔ میں نے کہا بابا 40 میں جب فاروق اعظم آئے تو اسلام کو جوانی مل گئی تھی، اسلام جوان ہو گیا۔ اور آؤ کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بولتے زمین پر ہیں، قرآن عرشوں سے آتا ہے، کون سیدنا فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حاکم سیدنا فاروق اعظم، کون سیدنا فاروق اعظم جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کون سیدنا فاروق اعظم جن کے بارے میں میرا سونا نبی فرماتے عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتے، شیطان تیرے مقابلے میں نہیں آتا۔ میں نے کہا بابا کل بھی شیطان عمر کے نام سے ڈرتا تھا، آج بھی شیطان عمر کے نام سے ڈرتا ہے۔ ان کو عمر نام قبول ہی کوئی نہیں ہے، عمر نام سے ڈرتے ہی بڑے ہیں۔ رب کبریاء کی قسم ہے، اللہ نے جلالت ایسی عطا کی، بہادری ہی ایسی عطا فرمائی ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فاروق اعظم اتنی طاقت رکھتے، فاروق اعظم اتنی جرت رکھتے، فاروق اعظم اتنا ایمان رکھتے، فاروق اعظم اتنا تقوی رکھتے، فاروق اعظم اتنی طہارت رکھتے، فاروق اعظم اتنی صلاحیت رکھتے کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا، فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتے، پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ، ہے سچا نور البشر کا کلمہ، نہیں کا کلمہ، امر کا کلمہ، سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ، کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ۔ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ۔ اور آئیے اگلی بات کہتا ہوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا محدث فاروق اعظم ہے، اللہ نے حق جاری کر دیے، عمر بولتے زمین پر ہیں، قرآن عرشوں سے آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، آؤ آؤ انداز دیکھیے سیدنا فاروق اعظم کا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس میرے نبی کا یار آ گیا ہے، آ کر کے عرض کرتے آقا میرا باپ فوت ہو چکا ہے، آپ نے جنازہ پڑھانے، یہ باپ کون ہے؟ یہ منافقوں کا سردار ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے کا فیصلہ فرمایا،
فرما دیجئے حضرت فاروق اعظم عرض کرتے آقا میرا دل چاہتا ہے, میرے دل کی یہ آرزو ہے کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے. وہ شخص ہے جو منافقوں کا سردار ہے, جس نے آپ کی زوجہ عائشہ پر تہمت کو لگا دیا تھا, جس نے صحابہ کو نعوذ باللہ ذلیل کہا, آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی ہے. آقا جنازہ نہ پڑھائیے, آقا جنازہ نہ پڑھائیے. میرے آقا فرماتے عمر جنازہ پڑھائیں گے اسلام کو فائدہ ہوگا, اس کا کردار بھی لوگوں کے سامنے, ہمارا کردار بھی لوگوں کے سامنے ہوگا کہ وہ ساری زندگی تکلیف پہنچاتا رہا, ہم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا. اسلام کے دائرے میں لوگ آتے چلے جائیں گے, اسلام کو فائدہ ہوگا, جنازہ پڑھایا جائے گا. حضرت فاروق اعظم عرض کرتے آقا آپ امام ہیں, میں مقتدی ہوں, آپ آقا ہیں, میں غلام ہوں, آپ امامت کروائیں گے. عمر پیچھے کھڑا ہو جائے گا, آپ کا حکم ماننا میرے لیے فرض عین ہے, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کاش آپ جنازہ نہ پڑھائے. میرے نبی نے جنازہ پڑھانے کا فیصلہ فرما دیے اور میرے نبی چل پڑے, جنازہ پڑھانے کے لیے نکل پڑے. جبریل آ گیا, رب کا قرآن لے کر کے آ گیا, جبریل آ گیا. اور میں محبت میں یوں کہا کرتا ہوں جبریل نے آ کر کے میرے نبی کے پاؤں پکڑ لیے. آقا آگے جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے, آقا آگے جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے. میرے نبی نے پوچھا ہوگا جبریل رب کبریا کیا کہتا ہے, تو جبریل نے کہا ہوگا اللہ وہی کہتا ہے جو زمین پر عمر کہتا ہے. اللہ کو فاروق اعظم کی رائے پسند آ گئی ہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اور میرا سونا نبی فاروق اعظم کی رائے پر اللہ اعلان فرماتے ہیں آپ کو جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے, اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت کوئی نہیں ہے. اور آؤ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم جب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کو خلافت سونپی ہے, حضرت ابو بکر کے جملے ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اس کو خلافت دے کر کے آیا ہوں جو اس امت کا سب سے بہترین انسان ہے. حضرات گرامی قدر پھر خلافت کا انداز دیکھیے, انداز دیکھیے. حضرت فاروق اعظم آنکھوں میں آنسو لے کر کے رو رہے ہیں. پوچھنے والا پوچھتے امیر المؤمنین آپ کو کرسی ملی ہے, آپ کو خلافت ملی ہے, آپ روتے کیوں کر ہیں؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یارو میں رو اس وجہ سے رہا ہوں میرے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اے آؤ حکمرانوں سیکھو سیدنا فاروق اعظم کی سیرت سے سیکھو. آج ملک پاکستان کے اندر غریب غربت کی وجہ سے پھانسی کے پھندے پر جھول گیا, غریب غربت کی وجہ سے خودکشی کرتا ہوا نظر آئے. حضرت عمر کے جملے سنیے, ایک کتا بھی پیاسا مر گیا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور انداز دیکھیے, انداز دیکھیے, ایک کرتے پر 12 پیوند لگے ہوئے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے کرتے پر, اور کیسر و کسرا کانپ اٹھتا ہے جب فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. حضرات گرامی قدر انصاف کا انداز دیکھیے گا. حضرت عمر بن عاص بہت بڑے یہ مصر کے گورنر ہیں, مصر کے گورنر ہیں. ان کے بیٹے نے ایک غریب نوجوان کے ساتھ گھوڑے کی ریس لگا ڈالی ہے کہ گھوڑا چلایا جائے, دیکھتے ہیں گھوڑا کس کا آگے چلتا ہے. اس کا گھوڑا آگے نکل گیا, اس شہزادے نے گھوڑا پکڑ کر کے اس کے اوپر دے مارا ہے کہ تو جانتا نہیں ہم عزت والے لوگ ہیں, میں گورنر کا بیٹا ہوں, تو نے اپنا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکال دیا ہے؟ وہ چلتا چلا گیا اپنے باپ کے جا کر کے بتلاتا ہے. باپ نے اس انداز کے ساتھ جب اس کا کپڑا ہٹایا, باپ کہتا بیٹا گھوڑے پر بیٹھ, گھوڑے پر بیٹھ, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے,
یہ دور ظلم کا نہیں ہے، یہ دور عمر کا ہے۔ مدینہ چلتے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں، مدینہ کی سرزمین پر حضرت فاروق اعظم کے سامنے عرض کی ہے آپ کے دور کے اندر میرے بیٹے پر ظلم ہوا ہے۔ حضرت عمر نے فوجوں کو دوڑا دیا ہے، جاؤ عمر بن عاص کو بھی لے کر آؤ، اس کے بیٹے کو بھی لے کر کے آؤ۔ حضرت عمر بن عاص کو بلایا گیا، اس کے بیٹے کو بلایا گیا ہے۔ حضرت عمر نے انصاف کیا، کہا پکڑیے کوڑا، جیسے اس نے تجھے مارا ہے ویسے تو بھی مار۔ آئے جاؤ، جا کر کے اپنی عدالتوں کا جا کر کے انصاف دیکھو۔ آج بڑا چودھری قتل کر کے بھی کہتے اور تینوں پتہ کوئی نہیں میری پہنچ کنی ہے، تینوں پتہ کوئی نہیں میرے تعلقات کنے نے۔ انصاف جب تک نہیں ہوگا ملک پاکستان میں امن آئی کوئی نہیں سکتا ہے۔ اور میری تو آنکھوں میں آنسو، اور میں نے جب غزہ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی لاشیں دیکھی ہیں، دل کے اندر سے یہی آواز آتی ہے، اے کاش ایک عمر دنیا میں اور آ جاتا، دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ کر کے رہ جاتا۔ غزہ کی ایک ایک بیٹی حضرت فاروق اعظم کو یاد کر رہی ہے۔ آؤ کائنات کے لوگوں، اے بڑے بڑی جماعتوں والوں، امت مسلمہ کو چاہیے اتحاد کر کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، غزہ کی بیٹی کو کاٹ دیا گیا، معصوم ننے فرشتے دو ٹکڑے ہو گئے۔ باپ اپنے بیٹوں کا جنازہ ہاتھ میں پکڑ کر کے دعائی دے رہا ہے، اے مسلمانوں زندہ ہو کے مر گئے ہو، اے ہماری پکار سننے والا کوئی نہیں ہے، ہم بھی تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا یہ تمام کے تمام مسلمان ایک جان ہے، رب کبریا کی قسم ہے۔ آج مرکزی جمعیت اس بات کا عہد کرتی ہے کہ کھولو حکومت اعلان کرے، مرکزی جمعیت کے یہ پروانے، مرکزی جمعیت کے یہ کارکن، مرکزی جمعیت کے یہ نوجوان انشاءاللہ حکومت اعلان کرے، ہم سب سے پہلے غزہ کے مسلمانوں کے لیے جہاد کا لباس پہن کر کے ہم سب سے پہلے میدان میں اتریں گے۔ کہو انشاءاللہ، اونچی کہو انشاءاللہ۔ ہاں ابھی غیرت زندہ ہے، ابھی حضرت فاروق اعظم کے نام لینے والے ابھی باقی ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، آخری بات عرض کروں، صحابہ کرام کی یہ زندگی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ اور آئیے، صحابہ کرام، نبی علیہ السلام نے قرآن کے اندر صحابہ کرام کا تذکرہ جگہ جگہ پر رب کبریا نے کر دیا ہے۔ آؤ ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار میرے نبی کے لیے کتنے قیمتی ہیں، میرے نبی کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ایسے ہی صحابہ کرتے ہیں، نہ جانے ان کو کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بابا آؤ میں تمہیں صحابہ کی قیمت بتاؤں۔ میرے نبی نے اپنے ایک یار کی قیمت لگائی ہے، میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے۔ آئیے دیکھیے یہ بیت رضوان ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک خبر پہنچی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے آقا غصے میں اعلان فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یارو آؤ میں نے اپنے یار کے لہو کا بدلہ لینا ہے۔ ہم لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے لیکن اب لڑیں گے، اپنے یار عثمان کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا۔ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو۔ میرے نبی نے ہاتھ پھیلا دیے، حضرت صدیق اکبر نے بیعت کر ڈالی ہے، حضرت فاروق اعظم نے بیعت کر ڈالی ہے، حضرت مولا علی نے بیعت کر ڈالی ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا ہم اپنی جان دے ڈالیں گے، آپ کے یار کا لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ توجہ میرے وال رکھیا دے، آخری باتیں توجہ، یہ انداز دیکھئے بیت رضوان کا، یہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر میرے نبی کے 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ ہے۔ جب یہ انداز رب
کبریا نے دیکھا، اللہ نے بھی اعلان کر دیا یداللہ فوق ایدیہم، اور میرا سونا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے، تیرے یاروں کے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ اور نہیں سمجھ آئی تو میں پنجابی وچ سمجھانا، اگر سمجھ آوے کہ دو میں ہاتھ جا کے سبحان اللہ صحابہ دی محبت وچ آکھیا دے، میں سمجھانا اللہ نے اپنا ہاتھ صحابہ دے اتے رکھ چھڑے۔ معنی کیا ہے؟ آپ کے شہر کے اندر اگر کوئی بندہ ماڑا ہوئے، لوگی آختے نے بندہ ماڑے، لیکن اگر ان دی کنڈ دے اتے کوئی ایم پی اے ہاتھ رکھ دوے، کوئی ایم این اے ہاتھ رکھ دوے، کوئی چودھری ہاتھ رکھ دوے، کوئی وزیر ہاتھ رکھ دوے، کوئی مشیر ہاتھ رکھ دوے، لوگی آختے نے وہ انہوں کچھ نہ آکھیا جے، ان دے اتے ایم پی اے دا ہاتھ ہے، ان دے اتے ایم این اے دا ہاتھ ہے، ان دے اتے چودھری دا ہاتھ ہے، ان دے اتے وزیر دا ہاتھ ہے، ان دے اتے صدر دا ہاتھ ہے۔ اے میں بھی آکھیا اے کالی زبان آلے ہو، اے میرے نبی دے یارانو کچھ نہ آکھیا جے، میرے نبی دے یاران دے اتے رب کبریا دا ہاتھ ہے۔ اور آؤ گل مک گئی، تقریر میں نے کر ڈالی، باقی تقریر آپ کریں گے انشاءاللہ، تیار ہو انشاءاللہ؟ اور آؤ یارو صحابہ کرام کی محبت اپنے دل میں بسا کر کے لے کر کے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا وچ رہ کے جیڑا بندہ جس دن پیار کردہ ہوئے گا کل قیامت والے دن اسی دن نال ہوئے گا۔ ساڈی محبت صحابہ نال، بولو ساڈی محبت صحابہ اہل بیت دن آلے، کل قیامت والے دن ہم ہوں گے، صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہوں گے۔ آئیے میرے شیخ حضرت مولانا فاروق عاصم صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں، آرڈر آ گیا، میرا دل چاہتے قرآن کے 30 پارے صحابہ کی عظمت میں پڑھ دیے جائے، ایڈوانس کہیں سبحان اللہ، اونچی اونچی کہو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر آئیے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کے تذکرے قرآن میں اللہ نے کر ڈالے ہیں۔ یہ بڑا ذمہ دار اسٹیج ہے، یہاں پر قصے اور کہانیاں نہیں سنائی جاتی ہیں، یہاں پر رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اور لکھنے والے بھی آئے بیٹھے ہیں۔ لکھیے یہ اتنا پرامن جلسہ جس میں صرف قرآن پڑھا گیا، اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پڑھی گئی، اور میں نے تو جب قرآن کھولا ہے، میں جہاں سے بھی قرآن کھولتا ہوں مجھے قرآن ایک ہی آوازہ بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں جہاں سے بھی قرآن کھولتا ہوں قرآن کہتا ہے صحابہ 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 صحابہ۔ قرآن پاک کے 30 پارے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کی رفت اور بلندی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے یہ قرآن پاک کا پہلا پارا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارا، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ۔ اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارا، کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ سبیل مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے اللہ جن پر تو نے دین مکمل کر دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا، قرآن پاک کا ساتواں پارا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے ہیں، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 8واں پارا،
اولئکا اصحاب الجنہ، اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی ہے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 9واں پارہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 10واں پارہ، اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 11واں پارہ، والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 12واں پارہ، فاستقم کما امرت، اے اللہ استقامت اختیار کرنے والے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 13واں پارہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 14واں پارہ، یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، جن کو فرشتے سلوٹ ماریں گے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 15واں پارہ، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 16واں پارہ، لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 17واں پارہ، وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 19واں پارہ، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 20واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 21واں پارہ، غلبت الروم، اے اللہ غالب آنے والے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 22واں پارہ، ان المسلمین والمسلمات، اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے، پھر تپتے ہوئے انگاروں پر اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد کے نعرے لگا دیے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 26واں پارہ، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، اے گجرانوالہ کے باشیوں، اے میرے نبی کے یاروں کے دیوانوں، اے میرے نبی کے یاروں کے غلاموں، ذرا محبت سے قرآن پاک کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑی آنا بھی برداشت نہیں کیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اور آؤ یارو، میں نے کہا بابا تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے آقا کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے آقا کی دیانت کے گواہ صحابہ، میرے آقا کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے آقا کی شرافت کے گواہ صحابہ، میرے آقا کے حسن کے گواہ صحابہ، میرے آقا کے جمال کے گواہ صحابہ، میرے آقا کی صورت کے گواہ صحابہ، میرے آقا کی سیرت کے گواہ صحابہ۔ اگر آپ بھی صحابہ کی محبت دل میں بسا کر کے بیٹھے ہیں تو ذرا اٹھ کر کے بتلائیے، اگر میرا پیغمبر امام ہے تو مقتدی کون ہے؟ میرا نبی، میرا سپیکر کے بغیر بھی میرا نبی کلمہ پڑھائے تو کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟
میرے نبی کے پیچھے اپنی جانیں دینے والے کون ہیں؟ میرے پاک پیغمبر کے حکم پر اپنے بچوں کو یتیم کروا دینے والے کون ہیں؟ آپ تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک توحید پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ 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 صحابہ۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں۔ جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکر صحابہ ہیں۔ دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے اور صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور جتنے ادارے ملک کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، اور جو ملک کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اور میں آخر میں یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک پرامن شخصیت جن کی پوری زندگی پورے پاکستان کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس انداز کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ آپ کے اور میرے شیخ حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اگر ہمارے امام، اگر ہمارے خطیب، اگر ہمارے بڑے محفوظ نہیں ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم حکومت سے یہ درخواست رکھتے ہیں کہ جو بھی اس پاکستان کے امن کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آپ اس بات کو حکومت تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں؟ اونچی ہاتھ کھڑا کر کے کہیں۔ اللہ رب العالمین تمام کے تمام ہمارے علماء خطباء کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔